بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ دوپہر کا وقت تھا، گلیوں اور بازاروں میں معمول کے وقت کی رونق تھی۔ سب لوگ اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ ایسے میں سیاہ لباس میں خود کو مکمل طور پر ڈھانپے چند افراد کا گروہ تیز تیز قدم اٹھائے ایک جانب کو چل رہا تھا۔ ان کے انداز میں بلاغ کی تیزی تھی اور ان کے تنفس بولا ہوا تھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے چار مصاحب خاص تھے جو ایک ایسی جگہ پر جا رہے تھے جس کے بارے میں سن سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے جا رہے تھے۔ ان کی منزل ایک ایسی جگہ تھی جس کے بارے میں تشویشناک خبریں انہیں کئی روز سے مل رہی تھیں، لیکن آج جو خبر ملی تھی اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل میں رک نہیں پائے اور اپنے تمام ضروری کاموں کو چھوڑ کر وہ اس جگہ کی جانب تیزی سے چل پڑے تھے، کیونکہ آج اگر سلطان صلاح الدین ایوبی ذرا سی بھی دیر کرتے تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ یہ 5 افراد بجلی کی سی تیزی سے شہر کی شمال کی جانب بڑھے جا رہے تھے۔ یہ شہر حال ہی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا اور اپنے احکامات کے مطابق یہاں پر اسلامی قوانین نافذ کر دیے تھے۔ شہر میں ہر طرف اسلام کے مطابق مردوں اور عورتوں کا لباس اور چال چلن صاف نظر آ رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سلطان اور اس کے مصاحب خاص اپنے جائے مقصود پر پہنچ گئے۔ یہ ایک کچا سا مکان تھا جس میں صرف ایک ہی کمرہ نظر آتا تھا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ اور ایک کھڑکی تھی جو باہر کی سمت کھلتی تھی۔ کمرے کے اندر مکمل خاموشی تھی، لیکن کمرے کے باہر افراد کا ایک ہجوم اکٹھا تھا اور خوف اور دہشت بھری نظروں سے اس مکان کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ جب سلطان اس مکان کے پاس پہنچے تو ایک شخص تیزی کے ساتھ آگے آیا اور سلطان کو اطلاع دی کہ اس مکان میں موجود پنڈت آج پھر ایک انسان کو اپنے ساتھ اندر لے گیا ہے اور آج پھر وہ اسے جانور بنانے والا ہے۔ یہ سن کر سلطان کا خون کھول اٹھا اور کئی روز سے یہ اطلاعات پا رہے تھے کہ شہر کے دور دراز سے اس مکان میں ایک ایسا پنڈت آ کر آباد ہو گیا ہے جو لوگوں کو اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے اور اس انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ اس مکان کے اندر تو پنڈت کے ساتھ ایک انسان جاتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جب وہ انسان باہر نکلتا ہے تو جانور بن چکا ہوتا ہے۔ لوگوں میں بے پناہ خوف اور ہراساں پھیلا ہوا تھا اور ابھی بھی حیرانی بھری نظروں سے وہ اس مکان کی جانب تک رہے تھے کہ آیا اب بھی اس مکان سے جانور باہر نکلا کہ نکلا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ تمام منظر دیکھا تو ان کی چھٹی ہس بیدار ہوئی۔ سلطان نے دیکھا کہ مکان کے سامنے والے حصے میں تو صرف ایک دیوار میں کھڑکی اور دروازہ ہے، جبکہ پچھلے حصے کی طرف گھنا جنگل ہے۔ سلطان نے اپنے ساتھیوں کو مکان کے دروازے پر نظر رکھنے کا اشارہ کیا تاکہ اگر وہاں سے کوئی جانور باہر نکلے تو فوراً ایکشن لیا جا سکے۔ خود سلطان تمام افراد سے نظر بجا کر مکان کے پچھلے حصے کی طرف چل گئے۔ پیچھے گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا جس میں ہاتھ کو ہاتھ بھی سجا ہی نہیں دیتا تھا، لیکن سلطان تو پھر آخر سلطان صلاح الدین ایوبی تھے جن کے پاس کوئی مشکل نہیں ٹھہرتی تھی۔ سلطان کو شکار کا بے حد تجربہ تھا، اسی لیے وہ ایسے جنگلات میں راستہ بنانے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ سلطان نے کسی نہ کسی طرح مکان کے پچھلے حصے کی طرف پہنچنے کا راستہ بنا لیا اور خاموشی سے مکان کی پچھلی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی سی تلاش بسار کے بعد سلطان کو ایک چھوٹا سا سوراخ دیوار میں نظر آ گیا۔ یہی تو سلطان چاہتے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس مکان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور جب سلطان نے اس سوراخ سے جھانک کر مکان کے اندر دیکھا تو ان کی روح تک ہل کر رہ گئی، کیونکہ اندر واقع پنڈت کے ساتھ ایک انسان موجود تھا اور جو کچھ اس انسان کے ساتھ ہوا اسے دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مضبوط انسان کے اعصاب بھی شل ہو گئے۔ اندر کے ہولناک منظر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو چونکا کر رکھ دیا۔ وہ چاہ کر بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آخرکار چپ چاپ سلطان صلاح الدین ایوبی
جنگل کے بیچ میں سے نکل کر واپس مکان کے سامنے والے حصے میں آ گئے۔ سلطان کے ہوش اڑ چکے تھے اور وہ کچھ کہنے اور سننے کے لائق نہیں تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک مکان کا دروازہ کھلا اور ایک بڑا سیاہ رچھ بھاگتا ہوا دروازے کے باہر نکل آیا، اور اتنے بڑے اور خوفناک رچھ کو دیکھ کر تمام افراد چیخنے لگے اور سارا مجمع چھٹ گیا۔ لوگ اپنے گھروں کی جانب بھاگنے لگے کیونکہ رچھ ان کی جانب گراتا ہوا حملے کی غرض سے بھاگ رہا تھا۔ اس ہیبت ناک رچھ کو دیکھ کر سلطان کے ساتھ آئے تمام صاحبوں نے اپنی اپنی تلواریں نکال لیں اور رچھ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ وہ رچھ خود ہی بلبلاتا ہوا جنگل میں جا گھسا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سارے منظر کو دیکھ کر بے حد پریشان تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے خاص افراد کو لے کر محل واپس آ گئے۔ اس کے علاوہ کرنے کا ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے مکان کے اندر دیکھا تھا وہ ان کی سوچ اور توقع سے کہیں بڑھ کر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل میں جیسے ہی پہنچے، وہ اپنے رہائشی کمرے میں چلے گئے اور بے حد پریشان نظر آ رہے تھے، اور جب سے واپس آئے تھے مسلسل ٹہل رہے تھے، کیونکہ مکان کے اندر دیکھنے والا منظر ان کی نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر ایک پنڈت اس قدر طاقت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ انہیں رہ رہ کر اس پنڈت کی خبیث شکل یاد آ رہی تھی۔ سلطان کو اپنے شہر پر باطل قوتوں کے سائے منڈلا رہے تھے نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کچھ بہت برا ہو جاتا، سلطان کو اسے روکنا تھا، لیکن روکنا کیسے تھا؟ سلطان کو اس چیز کے لیے کوئی بہترین لاحق عملی تیار کرنی تھی۔ آخر کار سلطان کے ذہن میں ایک سوچ ابھری اور سلطان نے اس پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ بے حد پریشان سلطان نے اپنے وزیر کو بلایا اور اسے کہا کہ شہر کے شمال کی جانب ایک کچے سے مکان کے اندر جو ہندو پنڈت آ کر رہائش پذیر ہوا ہے، اس پنڈت کو مجھ تک لے کر آؤ، لیکن خیال رکھنا کہ وہ یہ نہ جان پائے کہ میں نے اسے اپنے پاس کیوں بلایا ہے۔ وزیر تک بھی اس ہندو پنڈت کے کمالات کی سن گن پہنچ گئی تھی۔ جب اس نے سلطان کے چہرے پر گہری پریشانی دیکھی تو جان گیا کہ بات واقعی پریشان کن ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو یقین دہانی کروائی کہ وہ جلد ہی پنڈت کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو جائے گا، لیکن سلطان تو چاہتے تھے کہ ذرا سی بھی دیر کیے بغیر وزیر اس پنڈت کو لینے روانہ ہو جائے۔ اس لیے وزیر نے سلطان کی بات مان لی اور پنڈت کو لینے نکل پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بے چینی سے اس پنڈت کے انتظار میں ٹہلنے لگے۔ ان کے انداز سے بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کو شدید بے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ سلطان سمجھ گئے کہ جس کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ شخص آن پہنچا ہے، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ سلطان نے جب پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تو دروازے سے وزیر کے ہمراہ ایک ہندو پنڈت اپنی لاٹھی کو ٹکتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ شکل سے ایک بوڑھا انسان لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک و تیزی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہندوؤں کی مخصوص چادر باندھ رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود لاٹھی بھی ایک عجیب طرز کی لاٹھی تھی، جس کے سرے پر ایک چمکدار پتھر جڑا ہوا تھا۔ جب یہ ہندو پنڈت اس لاٹھی کو فرش پر ٹکاتا تو اس میں سے خناقے دار آواز نکلتی تھی۔ پنڈت کے چہرے پر ایک مکار مسکراہٹ تھی، یوں جیسے وہ جانتا تھا کہ وہ کس سے ملنے آیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب پنڈت کو دیکھا تو ایک پری سی ان کے اندر دوڑ گئی۔ آج صبح مکان کے اندر دیکھا جانے والا منظر پھر سے ان کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ پنڈت نے سلطان کے سامنے آیا تو وزیر رخصت لے کر چلا گیا۔ جب پنڈت نے دیکھا کہ وہ اور سلطان اکیلے رہ گئے ہیں تو اس نے پوچھا، اے مسلمانوں کے سلطان، تم نے مجھے زحمت کیوں دی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے میں اپنی کٹھیا کے اندر ہر وقت عبادت کرتا ہوں اور میرا وقت بے حد قیمتی ہے۔ میں ہندوؤں کی فلاح کے لیے دن رات اپنے بھگوان کی سیوا کرتا ہوں اور میرے پاس دنیاوی کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ سلطان نے جب یہ سنا تو غصے سے سلطان کی آواز بلند ہوگی۔ سلطان نے پنڈت سے کہا، اے پنڈت، میرے سامنے اپنے جھوٹے خداؤں کا نام نہ لے۔ وہ جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے وہ تیرے ہندوؤں کی مدد کیسے کریں گے؟
تو اس کٹیا کے اندر آ کر آباد تو ہو گیا ہے، لیکن اندر کا راز میں جان چکا ہوں۔ اب تو مجھے سچ سچ بتائے گا یا میں تجھے بتاؤں کہ تیری اصلیت کیا ہے؟ سلطان کا یہ کہنا تھا کہ بجائے خوف زدہ ہونے کے ہندو پنڈت اونچے اونچے کہکے لگانے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک فتح مند تاثر تھا۔ یکا یک محل کے اوپر ایک سیاہ بادل منڈلانے لگا جس نے پورے محل کے اندر اندھیرا کر دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور جب سلطان نے غور کیا تو سلطان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں کہ پنڈت کے ہاتھ میں موجود لاٹھی میں سے باریک باریک شعاعیں نکل رہی تھیں۔ ان شعاؤں نے محل کے اندر عجیب سی نحوست بر دی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس ہندو پنڈت کے ساتھ بہت سی باطل قوتیں بھی جڑی ہیں۔ سلطان نے جان لیا تھا کہ اس کا دشمن کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ یہ شیطانی قوتیں رکھنے والا ایک ایسا ہندو پنڈت ہے جو انسانوں کو اپنی مکان میں لے جا کر جانور بنا دیتا ہے۔ لیکن مکان کے اندر دیکھے جانے والا منظر بھی اس سلطان کے ذہن میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک پریشانی کا شکار تھے۔ سلطان نے پنڈت کو دوسرے طریقے سے گیرنے کا سوچا اور اس سے پوچھا کہ وہ انسانوں کو جانور آخر کیوں بناتا ہے۔ جب پنڈت نے سنا کہ سلطان اسے اس کی قابلیت جاننا چاہتے ہیں تو وہ خوشی سے پھول گیا اور کہنے لگا، میں انسانوں کو ان کے اعمال کی بدولت جانور یا انسان بنا دیتا ہوں۔ جو کوئی شخص اپنے آپ کو اس کے امتحان کے لیے پیش کرتا ہے، میں اسے اپنے بھگوان کے سامنے لے جاتا ہوں، اور اگر وہ انسان پاپی ہوتا ہے تو وہ جانور بن جاتا ہے اور ساری عمر اپنے پاپوں کی سزا بھگتتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان نیک ہوتا ہے تو میرے بھگوان اسے بخش دیتے ہیں اور وہ انسان کی صورت میں ہی میرے مکان سے باہر نکلتا ہے۔ لیکن آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اس شہر کے مسلمان لوگ پاپیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا بھگوان انہیں جانور بنا دیتا ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو مسکرا دیے۔ اب وہ اچھی طرح سے جان چکے تھے کہ اس ہندو پنڈت کا راز کیا ہے۔ مکان کے اندر دیکھے جانے والے منظر کی کلی ان کے سامنے کھل گئی تھی، لیکن وہ یہ سب ہندو پنڈت کو نہیں بتا سکتے تھے۔ اگر وہ ایسا کر دیتے تو پنڈت دوسرے ہی دن شہر چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ انہوں نے سوچا پنڈت کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنا چاہیے اور اس کے راز کو پورے گاؤں کے سامنے ظاہر کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سلطان نے پنڈت سے کہا کہ وہ اس کی بات سمجھ گیا ہے اور اپنی مذہبی رسومات کو جاری رکھے اور اپنی کٹیا میں چلا جائے۔ سلطان کی جانب سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب پنڈت نے سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جو کچھ اور سن رکھا تھا، پھر اس نے یہ محسوس کیا کہ سلطان اس کی لاٹھی کا جلوہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا ہے۔ وہ مکاری سے مسکراتے ہوئے محل سے رخصت ہو گیا۔ جب پنڈت محل سے چلا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دربار میں جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے وزیر کو بلایا اور اسے ہدایت دی کہ زنانہ خانے میں کسی کو بھیج کر فلاں کنیز کو بلایا جائے۔ وزیر نے سلطان کی بات سن کر سر ہلا دیا اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایک خوبصورت کنیز مکمل با پردہ حالت میں آ پہنچی۔ اس کنیز کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک حیرت بھی تھی کہ آخر سلطان نے اسے اس وقت اپنے دربار میں کیوں طلب کیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی غموں کی ماری ہوئی کنیز تھی، جس کا دل دکھ سے پھٹا جا رہا تھا کہ آخر سلطان کو اس سے کیا کام پڑ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سوچوں میں گم جب کنیز کی موجودگی کو محسوس کیا تو بغیر نظر اٹھائے اس سے کہنے لگے کہ اے کنیز، میں جانتا ہوں کہ میرا تمہیں اس وقت یہاں بلانا ناگوار گزرا ہوگا۔ تم عرصہ دراز سے اپنے گمشدہ شوہر کا انتظار کر رہی ہو اور اس کی محبت تمہارے دل کو سکون نہیں آنے دیتی۔ ایسے میں میرا تمہیں یہاں بلانا اور اپنی مدد کے لیے پکارنا یقیناً تمہیں ناگوار لگا ہوگا، لیکن اس کام کے لیے مجھے تم سے مناسب مددگار اور کوئی نہیں ملا۔ کنیز نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئی کہ آخر اس پوری سلطنت کے سلطان کو مددگار کے طور پر اس کنیز میں آخر کیا نظر آیا۔ وہ اپنے سلطان سے بے حد عقیدت رکھتی تھی اور اپنے غم اور دکھ کے باوجود سلطان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار تھی۔ سلطان نے کنیز سے کہا کہ شاید وہ یہ بات جانتی ہے کہ شہر پر کیسی آفت منڈلا رہی ہے۔ ایک ہندو پنڈت شہر میں آ کر بس گیا ہے اور مسلمانوں کو جانور بنا رہا ہے۔ اس کے خوف سے لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر ہندو بننا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ جانور نہ بن جائیں۔ اس پریشانی کے عالم میں
وہ کنیز ہی سلطان کی مدد کر سکتی ہے۔ جب کنیز نے سلطان کے منہ سے ہندو پنڈت کا نام سنا تو سمجھ گئی کہ سلطان نے مدد کے لیے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ اس نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر سلطان سے کہا کہ اے میرے سلطان، میں ہر لمحہ آپ کی مدد کو تیار ہوں، آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا کروں گی۔ سلطان نے جب کنیز کا یہ جواب سنا تو مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی رایا نیکی کا ساتھ دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کنیز کے ساتھ ایک لمبی بات کی۔ کنیز عقلمند تھی، سلطان کی تمام باتوں کو سنتی رہی اور جان گئی تھی کہ سلطان کیا چاہتے ہیں، اور وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار تھی۔ سلطان نے جب کنیز کو اپنا تمام لاحق عمل بتا دیا تو ان سے کہا کہ آج رات تیار رہنا، آج کی رات ہم سب کے لیے بے حد خاص ہے۔ کنیز نے سلطان کی بات سن کر سر ہلا دیا اور اجازت لے کر دربار سے چلی گئی۔ اسے آنے والی رات کے لیے خاص تیاریاں کرنی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب کنیز کو رخصت کر دیا تو پریشانی سے اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگے۔ ان کا دشمن خطرناک تھا، لیکن وہ ان سے نپٹنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ آج رات وہ اس پنڈت کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ دوسری طرف کنیز جب بادشاہ کے دربار سے نکلی تو گہری سوچوں میں گم تھی۔ بادشاہ نے جب ہندو پنڈت کا نام لیا تھا تو اس کا ذہن یکا یک اپنی پچھلی زندگی کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان نے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ اس کا گمشدہ شوہر جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی اور دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، وہ بھی پہلے ہندو مذہب سے جڑا ہوا تھا، لیکن ایک روز جب اس نے کنیز کی خوبصورتی کو دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھا۔ کنیز مسلمان تھی، یہی وجہ تھی کہ دونوں کے ملنے کے راستے میں مذہب سب سے بڑی دیوار تھی۔ کنیز اپنے سچے مذہب کو چھوڑ کر ہندو سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہندو لڑکے نے اس کنیز کو اپنانے کی خاطر سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ کنیز نے جب یہ دیکھا کہ اس شخص نے اس کی خاطر اسلام بھی قبول کر لیا ہے اور اپنا مذہب تک بدل ڈالا تو وہ خوشی سے بے قرار ہو گئی اور فوراً سے شادی کے لیے راضی ہوگی۔ دونوں کی شادی مذہب اسلام کے تحت ہوئی اور کنیز اپنے شوہر کی محبت دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسے دن رات بن تو جاتا ہے اپنے شوہر کی خدمت کرنے اور خدا کا شکر ادا کرنے سے فرصت نہ دے، لیکن اس کی خوشیاں چند دن کی مہمان تھیں۔ ایک روز جنگل میں شکار کے لیے گیا اس کا شوہر ایسا گم ہوا کہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پلٹ کر نہ آیا۔ کنیز کا بے قرار دل اس کا انتظار اب تک کرتا، حالانہ اسے کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کے شوہر کو شیر کھا گیا ہے، لیکن کنیز کا محبت برا دل اپنے شوہر کی موت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ نہ جانے میں ہی دن رات اس کا انتظار کرتی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے ایک ہندو پنڈت سے نپٹنے کے لیے اس کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ لمبے عرصے تک ایسے انسان کے ساتھ رہی تھی جس کا مذہب ہندو ہوا کرتا تھا اور وہ ان کے رہن سہن اور مذہب سے کس حد تک واقف تھی، اس لیے وہ سلطان کی بہترین مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ کنیز اپنے گھر میں جا کر رات کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنی تلوار کی دار پر ہاتھ پھیرتے بے صبری سے سورج کے ڈوبنے کے منتظر تھے۔ یوں ہی رات کا اندھیرا پھیلا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا بیس بدل کر محل سے باہر نکل آئے۔ ایک مخصوص گلی میں کنیز بھی سیاہ جنبے میں خود کو ڈھانپے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دونوں تیزی قدم اٹھاتے ہوئے شمال کی جانب بڑھنے لگے۔ ان کے قدموں کی دھول ماحول کو گرد آلود کر رہی تھی۔ ان دونوں کا رخ اس ہندو پنڈت کے گھر کی جانب تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ یہ دونوں مکان کے عین سامنے جا پہنچے۔ رات کے اندھیرے میں ہندو پنڈت کے گھر کے اندر ایک شمع روشن تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ کر اپنی مظلومانہ مقاصد میں مشغول ہے۔ ہر طرف چپ کا پہر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کنیز کو اشارہ کیا جسے وہ سمجھ گئی، اور آگے بڑھ کر کنیز نے پنڈت کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کئی بار کھٹکھٹانے پر پنڈت نے دروازہ کھول دیا۔ کنیز جو دروازے کے سامنے کھڑی تھی، اس نے دیکھا کہ دروازہ تو کھلا ہے لیکن پنڈت دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پنڈت کے مکان کے اندر قدم رکھ دیا۔ سامنے ہی ہندو کی کالی ماتا کی بڑی سی مورتی رکھی تھی، جس کے قدموں میں پنڈت سر جھکائے ہاتھ باندھے بیٹھا تھا۔ ماحول میں سندروں اور کافور کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ کنیز کا دل یانک کانپ رہا تھا، لیکن اپنے سلطان اور
سنسلت کی مدد کرنے کی خاطر اس نے خود کو مضبوط کر لیا اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی پنڈت نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور یہ لمحہ اس کٹیا کے اندر قیامت کا بن کر چھا گیا۔ کنیز اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ جو اس مشن پر اپنے سلطان کی مدد کے لیے آئی تھی، اپنے سامنے اپنے گمشدہ شوہر کو ایک ہندو پنڈت کے روپ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پنڈت نے بھی جب اپنے سامنے اپنی بیوی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ کنیز اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی، یہ جانے بغیر کہ سامنے اسے اس کا شوہر ہی مل جائے گا۔ جب اسے ایسی غیر توقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے، وہ بھول گئی کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ ہندو پنڈت اٹھ کر کنیز کے سامنے آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ آخر اس نے یہ پتہ کیسے لگایا کہ وہ زندہ ہے اور اس کے مکان کے اندر ہے۔ کنیز خاموش کھڑی تھی، مگر وہ جان رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے مذہب اسلام کو دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا، اور جیسے ہی اس کا دل کنیز سے بھر گیا، اس نے جنگل میں کھو جانے کا ناٹک کیا اور کنیز کو چھوڑ دیا اور غائب ہو گیا۔ آج وہ پھر سے ایک ہندو پنڈت کے روپ میں موجود ہے، جس کا یہی مطلب ہے کہ وہ دوبارہ سے ہندو بن چکا تھا۔ کنیز نے جب اس بات پر غور کیا تو اچانک سے اس کا دل اپنے شوہر کے خلاف نفرت سے بھر گیا۔ جو محبت اس کے اندر اپنے شوہر کے لیے تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کے جگہ نفرت اور غصے نے لے لی۔ اب وہ زیادہ خواہش مند تھی کہ سلطان کا ساتھ دے کر ہندو پنڈت کا راز فاش کر سکے، لیکن ہندو پنڈت یہ بات نہیں جانتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، میں مجبور تھا، میں تم سے محبت تو کرتا تھا لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ کئی لوگ جڑے ہیں، ہم لوگ اس پوری دنیا میں ہندو راج کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارا مقصد بہت خاص ہے۔ اس خاص مقصد کو پانے کے لیے میں نے اپنی محبت کی قربانی دے دی اور تمہیں چھوڑ دیا، لیکن آج تم جب لوٹ کے میرے پاس آ گئی ہو تو اب تم بھی میرے ساتھ شامل ہو۔ میری اس چھوٹی سی دنیا میں میرے ہر راز کے ساتھ میں تمہیں ضرور شریک کروں گا۔ پنڈت کی آواز میں خوشی تھی، لیکن کنیز تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ کن آنکھوں سے اس کٹھیا کا جائزہ لے رہی تھی جس میں صرف ایک کھڑکی دروازہ تھا اور جیسے باہر سے آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ کمرے کا فرش مکمل مٹی کا بنا ہوا تھا، جس میں سے کسی دوسری جگہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو پھر آخر یہ پنڈت انسانوں کو جانور کیسے بناتا تھا؟ کیا واقعی وہ کوئی جادوگر تھا یا پھر یہ کوئی شدہ بازی تھی؟ اسی بات کا پتہ لگانے کے لیے تو کنیز یہاں آئی تھی، اور وہ یہ بات جانتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوب مکان کے پچھلی طرف جنگل میں سے ایک سوراخ کے ذریعے ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ کنیز پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لہٰذا کنیز نے ہندو پنڈت کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے اور وہ یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے، یعنی وہ انسان سے جانور کس طرح بناتا ہے، اتنی بڑی طاقت اس کے پاس کیسے آئی؟ پنڈت یہ سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تم پردے کے پیچھے چھپ جاؤ، میں ابھی تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ کنیز نے پنڈت کی بات مان لی اور جا کر پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ پنڈت نے دروازہ کھولا تو ایک ڈرا سہما مزدور دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ پنڈت اسے گھر کے اندر لے آیا۔ اندر آتے ہی مزدور پنڈت کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، میرے خاندان والے سمجھتے ہیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور وہ کل صبح مجھے آپ کے سامنے لانے والے ہیں تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ اگر میں گناہ گار ہوں تو جانور بن جاؤں گا اور اگر نہیں تو انسان کے روپ میں ہی اس مکان سے باہر نکلوں گا۔ لیکن میں اس سے پہلے ہی آپ کے پاس مدد مانگنے آیا ہوں۔ میں ان سب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اور اسی وقت میرا امتحان لیجئے۔ اگر میں گناہ گار ہوں تو جانور بن جاؤں گا، اگر نہیں تو میں انسان کے روپ میں واپس جا کر ان سب کو بتا دوں گا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ پنڈت نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگا اور اس مزدور کو دلاسا دے کر کہنے لگا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اور میں تمہارا امتحان اپنے عظیم خدا کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر پنڈت اپنے بھجن پڑھنے لگا اور وہ مزدور مورتی کے عین سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے اسے ہندو پنڈت نے کرنے کو بولا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک مزدور کے قدموں تلے زمین
مٹی کی زمین سرک گئی، یوں جیسے کسی تہ خانے کا دروازہ مٹی سے ڈھانپ رکھا ہو۔ زمین کا ہٹنا تھا کہ مزدور سیدھا تہ خانے کے اندر جا گرا اور اس کی چیخ کی آواز سنائی دی، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ کنیز جو دروازے کے پیچھے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، حیران رہ گئی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا محبوب شوہر قاتل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تماشا باقی تھا۔ ہندو پنڈت نے تہ خانے کا دروازہ بند کیا اور دوسری طرف جلدی جلدی مٹی خریدنے لگا۔ تیز تیز ہاتھوں سے مٹی ہٹانے کے بعد اس کے سامنے ایک اور تہ خانے کا دروازہ نظر آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اپنی لاٹھی سے زمین کو ٹھکور کر ایک مخصوص آواز پیدا کی۔ یکا یک کوٹھی کے اندر روشنی کی بریک بریک کرنیں پھیل گئی جو پنڈت کی لاٹھی میں سے نکل رہی تھی۔ اس لاٹھی کی روشنی میں کنیز نے دیکھا کہ تہ خانے میں سے ایک بڑا جانور نکل رہا ہے۔ یہ جانور پنڈت کے سامنے ایسے سر ہلا رہا تھا جیسے اس کا پالتو ہو۔ پنڈت نے اس جانور کا سر سہلایا اور لاٹھی سے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ جانور پالتو کتے کی طرح سر ہلاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر جا نکلا اور بل بلانے لگا، زور زور سے چلانے لگا اور آخر کار چلاتے چلاتے جنگل میں جا گھسا۔ جب کنیز نے سب کچھ دیکھا تو اب شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہی سب کچھ تو اسے سلطان صلاح ایوبی نے بتایا تھا، اور وہ سلطان اسی پنڈت کا راز جان چکے تھے۔ بس اس راز کو شہر والوں کے سامنے لانا ضروری تھا۔ کنیز پردے کے پیچھے سے نکل آئی اور آتے ہی پنڈت کی تعریف کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اس نے اس قدر طاقت اور قابلیت آخر کہاں سے حاصل کی۔ پنڈت نے جب یہ سنا تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ وہ آج میں کنیز کے حسن کا دیوانہ تھا۔ اس نے کنیز سے کہا کہ وہ ایک معمولی سا ہندو سیوک تھا جسے ایک بڑی تنظیم نے اپنے بڑے بڑے مقاصد کے لیے چن لیا ہے۔ یہ تنظیم اسی طرح مسلمانوں کو اغوا کرتی ہے اور بعض کو مار ڈالتی ہے۔ جن کو اغوا کرتی ہے انہیں مجبور کر کے مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے یا پھر شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کے قبضے میں کچھ شیطانی مقولات بھی ہیں جن سے یہ لوگ اپنے کام نکلواتے ہیں۔ یہ ہندو پنڈت بھی اسی تنظیم کا ایک کارکن ہے اور اس کٹیا میں بیٹھ کر ان کا کام کر رہا ہے۔ جب ہندو پنڈت نے کنیز کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو اسے کہنے لگا کہ وہ چاہتا ہے کہ کنیز پھر سے اس کے ساتھ رہنے لگ جائے، بالکل پہلے کی طرح اس کی بیوی کی حیثیت سے، کیونکہ وہ مالدار ہے اور اسے ہر خوشی بھی دے سکتا ہے۔ جلد ہی شیطانی تنظیم اسے کالا عہدہ بھی دینے والی ہے۔ کنیز نے یہ سنا تھا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی ہاتھ بڑھا کر پنڈت کی لاٹھی اٹھائی اور گھما کر پنڈت کے سر پر دے ماری۔ شدید چوٹ سے پنڈت بے ہوش ہو گیا۔ کنیز نے زمین پر مار مار کر پنڈت کی لاٹھی کا سنہری پتھر توڑ ڈالا جس میں پنڈت کی شیطانی قوتیں جمع تھیں۔ جب یہ دیکھا تو مکان کے باہر سے سلطان صلاح الدین ایوبی بھی دوڑے ہوئے مکان کے اندر آ گئے۔ کنیز نے شدید اشتعال میں سارا کام ہی ختم کر ڈالا تھا۔ سلطان اپنی فوج کو بروقت پہنچنے کی اطلاع دے چکے تھے۔ جلد ہی پوری کٹیا کے ارد گرد سلطان کی فوج جمع ہوگی جس نے بے ہوش پنڈت کو گرفتار کر لیا۔ شور کی آوازیں سن کر پورا شہر بھی امڑ آیا۔ صبح کا سورج نکلنے والا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مکار پنڈت کو گرفتار کیا اور تمام شہر والوں کے سامنے تہ خانے کا دروازہ کھولا جس میں کئی مسلمانوں کے ڈانچے پڑے تھے۔ شہر والے جان گئے کہ یہ ہندو مکار انسان تھا جس نے ان کے پیاروں کو مار ڈالا تھا، اور سب کے سب انہیں گناہگار تصور کر کے لعن طعن کیا کرتے تھے۔ پنڈت کا مستقبل اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھا۔ کنیز کے دل کو آخرکار سکون مل گیا جو ایک بدکار شوہر کے انتظار میں اپنی عمر گزار رہی تھی۔ اسے بھول کر خوشی خوشی اپنی نئی زندگی گزارنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور ذہانت نے مسلمانوں پر منڈلاتے ایک اور خطرے کو ٹال دیا اور ثابت کیا کہ سلطان اپنے وقت کا بہترین حکمران ہے۔